مضمون شہریت 8ویں جماعت سبق نمبر 1 پارلیمانی طرز حکومت کا تعارف درسی کتاب صفحہ نمبر 68۔ عزیز طلبہ، آج ہم 8ویں جماعت کے مضمون شہریت کے سبق نمبر 1 پارلیمانی طرز حکومت کا تعارف کا مطالعہ کرنے والے ہیں۔ امید ہے آپ بغور دیکھیں گے، سنیں گے اور اہم نکات کو اپنی بیاضوں میں لکھیں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ عزیز طلبہ، آج کے اس ویڈیو میں ہم جن نکات کا مطالعہ کرنے والے ہیں وہ اس طرح ہیں۔ پارلیمانی طرز حکومت، ہم نے پارلیمانی طرز حکومت کو کیوں اپنایا؟ صدارتی طرز حکومت۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ عزیز طلبہ، ہمیں اس سبق میں بھارت کے آئین میں مذکورہ نظام حکومت یا طرز حکومت کا مطالعہ کرنا ہے، یعنی انگریزوں سے آزادی حاصل کرنے کے بعد بھارت میں کس طرح کی حکومت قائم کی گئی ہے اور حکومتی امور انجام دینے کے لیے کون سے طریقہ کار کا استعمال کیا گیا ہے۔ کیا آپ کے ذہن میں بھی یہ سوالات پیدا ہوتے ہیں؟ پارلیمانی طرز حکومت سے کیا مراد ہے؟ بھارت میں وزیر اعظم کا عہدہ ہے، لیکن امریکہ میں وزیر اعظم کا عہدہ کیوں نہیں ہے؟ پارلیمانی طرز حکومت اور صدارتی طرز حکومت میں کیا فرق ہے؟ مذکورہ بالا سوالوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہر ملک کا طرز حکومت مختلف نوعیت کا ہوتا ہے۔ مختلف نظام حکومت کی نوعیت کو ذہن نشین کرنے سے قبل ہم نظام حکومت کی اہم شاخوں کی مختصراً معلومات حاصل کریں گے۔ عزیز طلبہ، اگر ہم کسی بھی نظام حکومت کا مطالعہ کریں گے تو ہم دیکھتے ہیں کہ تقریباً ہر نظام حکومت کے 3 اہم شعبے ہوتے ہیں۔ نمبر 1 قانون ساز مجلس، جسے مجلس مقننہ بھی کہتے ہیں۔ نمبر 2 مجلس عاملہ۔ نمبر 3 عدلیہ۔ قانون ساز مجلس یعنی مقننہ قوانین کی تشکیل کا کام کرتی ہے، یعنی حکومت کے ذریعے بنائے گئے قانون مجلس مقننہ کی موجودگی اور ان کی منظوری کے بعد ہی عمل میں لائے جاتے ہیں۔ حکومت کے ذریعے بنائے گئے قانون کو عملی جامہ پہنانے کا کام مجلس عاملہ کا ہوتا ہے۔ اس طرح قانون ساز مجلس میں قانون بننے کے بعد ان قوانین کو مجلس عاملہ نافذ کرتی ہے۔ عدلیہ کی ذمہ داری انصاف قائم کرنا ہے، بنیادی حقوق کی حفاظت اور دستور کے بتائے ہوئے طریقہ کار پر حکومتی کام کاج چل رہا یا نہیں، اس کی دیکھ ریکھ کرنا عدلیہ کی ذمہ داریوں میں شامل ہے۔ مجلس مقننہ، مجلس عاملہ اور عدلیہ، ان تینوں شاخوں کے کام دائرے اختیارات، حدود اور باہمی تعلقات دستور ہی طے کرتا ہے۔ نظام حکومت کی نوعیت ان تینوں عوامل پر مبنی ہوتی ہے، یعنی کسی بھی طرز حکومت کے یہ 3 اہم ستون مانے جاتے ہیں۔ عزیز طلبہ، اگر ہم دنیا میں موجود جمہوری ملکوں کا جائزہ لیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ بنیادی طور پر طرز حکومت کی 2 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 پارلیمانی طرز حکومت اور نمبر 2 صدارتی طرز حکومت۔ ان دونوں طرز حکومت کا ہم مختصراً جائزہ لیں گے۔ پارلیمانی طرز حکومت۔ پارلیمانی طرز حکومت دراصل برطانیہ میں ارتقا پذیر ہوا۔ برطانیہ میں غیر تحریری دستور ہونے کی وجہ سے آج بھی نظام حکومت روایتی طرز پر قائم ہے۔ پارلیمنٹ کی نشو و نما بھی برطانیہ میں ہوئی ہے۔ پارلیمنٹ پر مبنی پارلیمنٹری نظام حکومت برطانیہ ہی کی اختراع مانی جاتی ہے، یعنی دنیا میں سب سے پہلے جس ملک نے پارلیمانی طرز حکومت کو اپنایا تھا وہ انگلینڈ ہے۔ البتہ
بھارت میں اس طرز حکومت کو پارلیمانی نظام حکومت کے طور پر تسلیم کیا گیا ہے، یعنی برطانیہ کا پارلیمنٹری نظام اور بھارت کا پارلیمانی نظام حکومت وسیع مفہوم میں یکساں نظر آتے ہیں، لیکن مفہوم و معنی اور مقاصد کے نقطۂ نظر سے بھارت کے پارلیمانی نظام اور برطانیہ کے نظام حکومت میں فرق پایا جاتا ہے، جس میں سب سے بڑا فرق یہ ہے کہ بھارت کا دستور تحریری ہے اور برطانیہ کا دستور غیر تحریری ہے۔ دوسرا بڑا فرق یہ ہے کہ بھارت کے صدر جمہوریہ کا بالراست الیکشن کے ذریعے انتخاب عمل میں آتا ہے، جبکہ انگلینڈ کے صدر جمہوریہ کو وراثتاً عہدہ دیا جاتا ہے۔ آئیے بھارتی پارلیمانی نظام حکومت کی خصوصیات سمجھ لیں۔ بھارتی پارلیمانی نظام حکومت کی خصوصیات۔ پارلیمانی نظام حکومت حکومتی کام کاج کا ایک طریقہ ہے۔ مرکزی حکومت کی قانون ساز مجلس کو پارلیمنٹ کہا جاتا ہے۔ صدر جمہوریہ، لوک سبھا جسے ایوان زیری بھی کہتے ہیں، اور راجیہ سبھا جسے ایوان بالا بھی کہا جاتا ہے، کے باہمی اشتراک سے پارلیمنٹ کی تشکیل ہوتی ہے۔ پارلیمان کے ایوان لوک سبھا کے عوامی نمائندے عوام کی جانب سے براہ راست منتخب ہوتے ہیں، یعنی عوام کے ذریعے ووٹنگ کے بعد ان کو منتخب کیا جاتا ہے۔ لوک سبھا کے نمائندوں کی تعداد طے ہوتی ہے۔ مقررہ مدت کے بعد لوک سبھا کے انتخابات ہوتے ہیں۔ ان انتخابات میں ملک کی تمام سیاسی جماعتیں شامل ہو سکتی ہیں۔ جن سیاسی جماعتوں کو نصف سے زائد نشستیں حاصل ہوتی ہیں، اسے اکثریتی جماعت تسلیم کیا جاتا ہے۔ اکثریت حاصل کرنے والی جماعت حکومت کرتی ہے۔ بس اوقات کسی ایک ہی جماعت کو واضح اکثریت حاصل نہیں ہوتی۔ ایسی حالت میں کچھ سیاسی جماعتیں آپسی اتحاد کر کے اپنی اکثریت ثابت کرتی ہیں اور انہیں حکومت سازی کا موقع ملتا ہے۔ اسے متحدہ یا مخلوط حکومت کہتے ہیں۔ ایسی حکومت کو ملی جلی سرکار بھی کہا جاتا ہے۔ عوام کی طرف سے منتخبہ نمائندے قانون ساز مجلس کے اراکین تسلیم کیے جاتے ہیں اور اکثریتی جماعت کو اپنی حکومت تشکیل دینے کا اختیار حاصل ہوتا ہے۔ اکثریتی جماعت کا قائد وزیر اعظم کے عہدے پر فائز ہوتا ہے اور وہ اپنے چند ساتھیوں پر مشتمل وزرائے کونسل یعنی کابینہ تشکیل دیتا ہے۔ وزیر اعظم اور ان کی وزراتی کونسل کابینہ حکومت کی مجلس عاملہ ہوتی ہے۔ مجلس عاملہ پر دوہری ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ نمبر 1، مجلس عاملہ کے طور پر انہیں قوانین کو نافذ کرنا ہوتا ہے، اور نمبر 2، وہ قانون ساز مجلس کے رکن بھی ہوتے ہیں، اس لیے انہیں قانون ساز مجلس سے متعلق ذمہ داریاں بھی نبھانا ہوتی ہیں۔ وزیر اعظم اور ان کی کابینہ اپنے کاموں اور پالیسیوں کے لیے پارلیمانی نظام حکومت کو جواب دہ ہوتے ہیں، یعنی کابینہ کو قانون ساز مجلس کو ساتھ لے کر حکومتی امور انجام دینا ہوتا ہے۔ اسی لیے پارلیمانی نظام حکومت کو جواب دہ طرز حکومت کہا جاتا ہے۔ اسی طرح اجتماعی جواب دہی پارلیمانی طرز حکومت کی ایک اہم خصوصیت ہے۔ کسی ایک ادارے کا فیصلہ حکومت کا فیصلہ تسلیم کیا جاتا ہے۔ اس فیصلے کی ذمہ داری پوری کابینہ کی ہوتی ہے۔ آئندہ 2 اسباق میں ہم مثالوں کے ساتھ اس کے نافذ ہونے کے طریقے کا مطالعہ کریں گے۔ پارلیمانی نظام حکومت میں مجلس عاملہ قانون ساز مجلس کے اعتبار پر منحصر ہوتی ہے، یعنی قانون ساز مجلس عاملہ سے متفق رہنے تک ہی وزیر اعظم اور کابینہ با اختیار ہوتے ہیں۔ اگر قانون ساز مجلس یا پارلیمنٹ کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ مجلس عاملہ کی کارکردگی اطمینان بخش نہیں ہے، تو پارلیمنٹ تحریک عدم اعتماد پیش کر کے مجلس عاملہ کو اختیارات سے برطرف کر سکتی ہے۔ تحریک عدم اعتماد
حکومت پر قابو رکھنے کا ایک مؤثر وسیلہ ہے۔ پارلیمانی طرز حکومت میں پارلیمنٹ یا قانون ساز مجلس کا مرتبہ اعلیٰ ہوتا ہے۔ عوام کے ذریعے منتخب کردہ نمائندے عوام کی توقعات پارلیمنٹ میں پیش کرتے ہیں۔ عوامی مفاد کے لیے کیا کیا جائے یہ پارلیمنٹ طے کرتی ہے۔ وہ عوامی نمائندوں کا ایوان ہے، اور چونکہ ایوان عوام کے اعلیٰ ترین حقوق کو پیش کرتا ہے، اس لیے پارلیمنٹ کا مرتبہ اعلیٰ ہوتا ہے۔ ہم نے پارلیمانی طرز حکومت کیوں اپنایا؟ بھارت کے پارلیمانی طرز حکومت اپنانے کی چند وجوہات ہیں۔ انگریزوں کے دور حکومت میں ہی بھارتی پارلیمانی ادارہ تشکیل پا چکا تھا۔ انگریز حکومت نے اس طرز حکومت کے مطابق حکومتی امور کی انجام دہی کی ابتدا کی تھی۔ پارلیمانی طرز حکومت بھی بھارت کی جنگ آزادی کا ایک حصہ ہے۔ اس کی وجہ سے بھارتیوں کو اس طرز حکومت کا تعارف ہوا۔ دستور ساز مجلس میں اس نظام حکومت پر بڑی بحث بھی ہوئی۔ بھارتی سماج کی صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے دستور سازوں نے اس بات میں مناسب تبدیلی کی۔ پارلیمانی طرز حکومت میں بحث اور تبادلہ خیال کے لیے کافی گنجائش ہوتی ہے۔ پارلیمنٹ میں عوامی مفاد پر بحث ہوتی ہے۔ اس بحث میں حزب اختلاف کے ارکان بھی شریک ہوتے ہیں۔ مناسب موقع پر حکومت کا ساتھ دینا، قوانین اور پالیسیوں کی خامیاں واضح کرنا، سوالات پیش کرنا وغیرہ حزب اختلاف کی ذمہ داریاں ہیں۔ اس لیے پارلیمنٹ کو بے نقص قوانین وضع کرنا ممکن ہوتا ہے۔ صدارتی طرز حکومت۔ عزیز طلبہ، پارلیمانی طرز حکومت کے متعلق معلومات حاصل کرنے کے بعد اب ہم صدارتی طرز حکومت کے متعلق معلومات حاصل کریں گے۔ نظام حکومت کی ایک اور قسم صدارتی طرز حکومت ہے۔ امریکہ میں صدارتی طرز حکومت رائج ہے۔ یہ نظام حکومت پارلیمانی طرز حکومت سے مختلف ہے۔ قانون ساز مجلس اور مجلس عاملہ الگ الگ ہوتے ہیں، اور عوام براہ راست کارگزار صدر کا انتخاب کرتے ہیں۔ اسی طرز حکومت کو صدارتی طرز حکومت کہتے ہیں۔ صدارتی طرز حکومت کے تینوں شعبے ایک دوسرے سے آزاد ہوتے ہیں، لیکن ان میں اتنا تعلق بھی ہوتا ہے کہ ان کے کاموں میں ہم آہنگی پائی جاتی ہے۔ صدارتی طرز حکومت کی بنیاد امریکہ نے ڈالی۔ اس نظام حکومت کی خصوصیات حسب ذیل ہیں۔ صدارتی طرز حکومت کی خصوصیات۔ صدارتی طرز حکومت میں قانون ساز مجلس اور مجلس سے عاملہ ایک دوسرے پر منحصر نہیں ہوتے۔ قانون ساز مجلس کے دونوں ایوان اور قومی صدر کو براہ راست عوام منتخب کرتے ہیں۔ صدر مملکت عاملہ کا صدر ہوتا ہے، اور قانون پر عمل آوری جیسے کئی اختیارات اسے حاصل ہوتے ہیں۔ صدارتی طرز حکومت کی اس طرح تشکیل ہونے کے باوجود قانون ساز مجلس اور مجلس عاملہ ایک دوسرے کی نگرانی کرتے ہیں۔ باہمی جواب دہی کی وجہ سے ذمہ دارانہ طریقے سے حکومتی کام کاج انجام پا سکتا ہے۔ عزیز طلبہ، سبق کے ابتدا میں ہم نے اسکرین پر چند سوالات دیکھے تھے۔ آئیے ان سوالات کے جوابات معلوم کرتے ہیں۔ سوال نمبر 1، پارلیمانی طرز حکومت سے کیا مراد ہے؟ جواب، جس طرز حکومت میں پارلیمنٹ کو مکمل اختیارات حاصل ہوتے ہیں اسے پارلیمانی طرز حکومت کہتے ہیں۔ سوال نمبر 2، بھارت میں وزیر اعظم کا عہدہ ہے لیکن امریکہ میں وزیر اعظم کا عہدہ کیوں نہیں ہے؟ جواب، کیونکہ بھارت نے پارلیمانی طرز حکومت کو اپنایا ہے، اس لیے یہاں پر لوک سبھا میں جس سیاسی جماعت کو اکثریت حاصل ہوتی ہے اس کے قائد کو وزیر اعظم کا عہدہ دیا جاتا ہے، جبکہ امریکہ نے صدارتی طرز حکومت کو اپنایا ہے جس میں عوام براہ راست کارگزار صدر کا انتخاب کرتے ہیں،
اس لیے امریکہ میں وزیر اعظم کا عہدہ نہیں ہوتا۔ سوال نمبر 3، پارلیمانی طرز حکومت اور صدارتی طرز حکومت میں کیا فرق ہے؟ جواب، پارلیمانی طرز حکومت اور صدارتی طرز حکومت میں مندرجہ ذیل فرق پایا جاتا ہے۔ نمبر 1، پارلیمانی طرز حکومت برطانیہ میں ارتقا پذیر ہوا، جبکہ صدارتی طرز حکومت کی بنیاد امریکہ نے ڈالی۔ نمبر 2، پارلیمانی طرز حکومت میں قانون ساز مجلس اور مجلس عاملہ ایک دوسرے پر منحصر ہوتے ہیں، جبکہ صدارتی طرز حکومت میں قانون ساز مجلس اور مجلس عاملہ ایک دوسرے پر منحصر نہیں ہوتے۔ نمبر 3، پارلیمانی طرز حکومت میں قانون ساز مجلس کے ایوان لوک سبھا کو عوام براہ راست منتخب کرتے ہیں، جبکہ راجیہ سبھا وزیر اعظم اور صدر جمہوریہ کا انتخاب بالراست طریقے سے عمل میں آتا ہے۔ وہیں صدارتی طرز حکومت میں قانون ساز مجلس کے دونوں ایوانوں اور قومی صدر کو براہ راست عوام منتخب کرتے ہیں۔ نمبر 4، پارلیمانی طرز حکومت میں وزیر اعظم اور اس کی کابینہ پارلیمنٹ کی منظوری سے فیصلے لیتے ہیں، جبکہ صدارتی طرز حکومت میں صدر مملکت عاملہ کا صدر ہوتا ہے اور قانون پر عمل آوری جیسے کئی اختیارات اسے حاصل ہوتے ہیں۔ پارلیمانی اور صدارتی طرز حکومت کے علاوہ دیگر اقسام کے نظام حکومت فرانس، سوئٹزرلینڈ اور جرمنی وغیرہ ممالک میں قائم ہیں۔ مختلف ممالک اپنے حسب حال طرز حکومت اختیار کرتے ہیں۔ آئندہ سبق میں ہم بھارتی پارلیمنٹ کی تشکیل یعنی ساخت، طریقہ کار اور کردار کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ عزیز طلبہ، یہاں پر 8ویں جماعت کے مضمون شہریت کے سبق نمبر 1 پارلیمانی طرز حکومت کا تعارف کا اختتام ہوتا ہے۔ امید ہے آپ نے یہ ویڈیو بغور دیکھا اور سنا ہوگا۔ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ پارلیمانی طرز حکومت اور صدارتی طرز حکومت کے درمیان کے فرق کو سمجھ چکے ہوں گے۔ اگر آپ ہمارے مزید ویڈیوز دیکھنے کے خواہش مند ہیں اور آپ نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل ای کنٹینٹ فار اردو میڈیم کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی کر لیجئے، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک ضرور کیجئے اور دوسروں کو شیئر بھی کیجئے۔ انشاءاللہ بہت جلد دیگر موضوعات پر مزید ویڈیوز کے ساتھ پھر حاضر ہوتے ہیں۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔